السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ جاوید۔ پروگرام ہارر نائٹ میں بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ حق ہے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی جھوٹ اللہ سے منفرد کیا جا سکتا ہے؟ ممکن تو نہیں ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں اور جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ اتھارٹی نہ تو کسی ڈاکٹر کو اللہ نے دی ہے اور نہ کسی پیر کو اور نہ ہی کسی انسان اور مخلوق کو۔ اولاد دینے کی، نہ دینے کی، بیٹے دینے کی، بیٹیاں دینے کی اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ تو کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی اس اتھارٹی کو یوز کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اولاد نہ ہونے دی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ کن فیا کن ہو جا، تو وہ تخلیق ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہے غریب کر دوں، جس کو چاہے امیر کر دوں، جسے چاہے کشائش والا رزق عطا کروں، جسے چاہے ناپ تول کر دوں، اور جسے چاہے تنگ دستی والا رزق دوں، اور جسے چاہے رزق میں دوسرے پر فضیلت دوں۔ یہ پاور اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو صحت دوں، چاہوں تو صحت نہ دوں۔ ہمارا اپنے رب العظیم پر یہ یقین اور آخرت پر اس بات کی دلیل ہے یہ سب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ پاک ذات الہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کھانا رکھا ہوا ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے کسی شخص کو یہ دینا ہے، اور ایک جادوگر کا یہ ارادہ ہو کہ یہ کھانا مجھے اس شخص تک نہیں پہنچنے دینا، تو کیا جادوگر اس ارادے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور اگر جادوگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بڑا کمزور ہے، اور کمزور اللہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ کوئی کمزور اللہ کو پوجے گا؟ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں۔ جب اتھارٹی اللہ کے ساتھ ہے تو آپ کے کاموں میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ ذاتی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ کتنی جہالت مثالیں ہیں کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو اپنا رب بنا بیٹھے۔